آج ہم بات کریں گے ریسرچ پروسیس کے بارے میں کہ کسی بھی ریسرچ اسٹڈی میں ریسرچ پروسیس کیا ہے اور اس کو سمجھنا ایک ریسرچر کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو ریسرچ پروسیس جو ہے یہ ایک ریسرچر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہے، کیونکہ ریسرچ میں ریسرچر نے مختلف پیجز سے گزرنا ہوتا ہے جن کا علم بہت ضروری ہے، اور اگر آپ ریسرچ پروسیس کو بہترین انداز میں سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں ریسرچ کے جو سملر فیچرز ہیں، اپروچز یعنی ورائٹیز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی ہے اور اسے سمجھنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ پروسیس کا سمجھنا آپ کو سسٹمک ریسرچ اپروچ کی جو امپلیکیشنز ہیں اور اسے جو مختلف اس سے متعلق جو کنفیوژنز ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتی ہے۔ لیکن ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جو ریسرچ پروسیس ہے اس کے جو سٹیپس ہیں اس کے بارے میں مختلف ریسرچرز جو ہے جو ایکسپرٹس ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں، یعنی جن کے بہت سے ایکسپرٹس جو ریسرچ ایکسپرٹس ہیں ریسرچرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ کے 6 سٹیپس ہیں، بعض کے نزدیک 7 بہت اہم ہے، بعض کے نزدیک 8 ہیں، لیکن یہ جو 6 کا جو کنفیوژن ہے 7-8 کا، اس میں یہ ہے کہ بعض ریسرچرز جو سٹیپس ہیں وہ 2 سٹیپس کو ایک کی کاؤنٹ کرتے ہیں، یا بعض ریسرچر جو ہے وہ ایک سٹیپ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور وہ اس کو 2 الگ الگ سٹیپ سمجھتے ہیں۔ لیکن ریسرچ پروسیس آپ چاہے جو بھی ریسرچ پروسیس آپ اڈاپٹ کر لیں، کوئی بھی ریسرچ پروسیس جس میں 6 سٹیپس ہو، 7 ہو یا 8 ہو، کوئی بھی آپ فالو کریں، لیکن اس میں جو یہ 5 باتیں ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ریسرچ پروسیس میں بہت اہم ہے اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ریسرچ اسٹڈی کے دوران۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا کلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو کلیکٹ کرنا چاہیے آپ کے ریسرچ کوسچنز کے روشنی میں۔ جو آپ کے ریسرچ کوسچنز ہیں، جو ڈیٹا جو آپ کلیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا کنسیپچول اپروچ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، یعنی واضح ہونا چاہیے۔ تیسرے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا ریسرچ ڈیزائن ہے وہ کلیئر ہو، اور جو ڈیٹا آرگنائزیشن ہے اور جو انالیسز ہے اس کو شو کر رہا ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو ڈیٹا کولیکشن ٹیکنیکس ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ نے ڈیٹا کو کس طرح کولیکٹ کرنا ہے۔ اور پانچویں جو ہے وہ سیمپلنگ ہے کہ آپ نے کہاں سے اور کون سا ڈیٹا کہاں سے آپ نے کولیکٹ کیا ہے۔ تو یہ 5 باتیں کسی بھی ریسرچ پروسیس میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ریسرچ کے دوران یہ باتیں ایک ریسرچر کے لیے ذہن نشین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریسرچ پروسیس ہے، تو ریسرچ پروسیس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ آتا ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ریسرچ پرابلم کو، کہ آپ کا ریسرچ پرابلم کیا ہے، تو اس کو آپ نے کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ لٹریچر ریویو، آیا جس پرابلم پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اس میں رائٹرز کیا کہہ رہے ہیں، تو ایک دوسری آپ نے اس کی ریویو کرنی ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ وہ لٹریچر ریویو کرتے ہیں اور جو آپ کا ریسرچ پرابلم ہے اس کی روشنی میں آپ نے ہائپوتھیسس کو فارمولیٹ کرنا ہے۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ آپ نے واضح کرنا ہے کہ آپ کون سا ریسرچ ڈیزائن جو ہے آپ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جو پانچواں اسٹیپ ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن،
کہ آپ نے کن کن سورسز سے ڈیٹا لینا ہے، آپ کے پرائمری سورسز کیا ہے، سیکنڈری سورسز کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اس میں واضح کرنی ہے. چھٹی جو ہے وہ ہے ڈیٹا انالیسز. یہ بھی ریسرچ پروسیس کا ایک اہم سٹیپ ہے. ساتویں جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے. جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کریں گے، جو سورسز آپ ٹچ کریں گے دوران اسٹڈی، اس کی انٹرپریٹیشن کرنا، اور اس کی روشنی میں پھر آپ نے جو فائنل سٹیپ ہے وہ آپ نے رپورٹ جنریٹ کرنا ہے. اس کو آپ کنکلوژن بھی کہہ سکتے ہیں. جو آپ کی ریسرچ کی کنکلوژن ہے اس ڈیٹا کی روشنی میں جس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں اس کی کنکلوژن ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ریسرچ پروسیس کے بارے میں کہ ریسرچ پروسیس کیوں اہم ہے ایک ریسرچر کے لیے، اور ریسرچ پروسیس میں کون کون سے سٹیپس شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریسرچ پروسیس میں ہمیں کون سی باتیں ہیں جو ہمیں ہر صورت ذہن نشین کرنا چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو ریسرچ پروسیس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئی ہوپ یو انجوائڈ دی ویڈیو.